بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ رب العزت ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو اپنی قسموں میں لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور تقوی اپنانے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے اس جیسے اچھے کاموں سے رک جانے کا ذریعہ مت بناؤ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو سننے والے اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ تمہاری لغو قسموں میں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کریں گے، لیکن اپنے دلوں کے ارادے سے جو قسم کھائی ہے ان کے توڑنے پر اللہ تمہاری پکڑ کریں گے، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والے بڑے حلیم ہیں۔ ان آیات میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں فاسد غرض کے لیے استعمال مت کرو کہ اللہ کے مبارک نام سے قسم کھا کر لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا بند کر دو، تقوی اپنانا چھوڑ دو، قسمیں کھا کر لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور اس جیسے اچھے کام تم قسمیں کھا کر چھوڑ دو اور قسم کو اس میں ذریعہ اور بہانہ بناؤ۔ ارے اچھے کام تو کرنے کے ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے قسم کھا کر اچھے کاموں کو چھوڑ دینا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اچھے کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اللہ کے نام سے قسم کھا کر انکار مت کر دو، اور اسی طرح بات بات میں قسم کھانے سے اللہ کے مبارک نام کی عظمت جیسی چاہیے ویسی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے قسم کھانے میں بہت احتیاط برتو۔ ہاں، اگر کبھی بغیر ارادے کے ویسے ہی تمہاری زبان سے قسم نکل گئی، یا تم نے کسی گزشتہ چیز کو سچ سمجھ کر قسم کھا لی اور واقع میں وہ اس کے خلاف ہے، تو اس پر اللہ کوئی پکڑ نہیں کرتا، وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت حلیم ہے۔ حلیم کا کیا معنی؟ ایک معنی تو حلیم کا یہ ہے کہ جو اپنے نافرمان اور کافر بندوں کو جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، اور وہ اللہ کیسے بدلہ لینے میں جلدی کریں جن کو کسی کے بارے میں اپنی پکڑ سے بھاگ جانے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہوں اور عیوب کو بہت زیادہ چھپانے والے ہوں، ایسے لوگوں کو حلیم کہا جاتا ہے، اور یہ صفت علی الوجہ الاتم والاکمل اللہ میں موجود ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ حلیم وہ ہے جو گناہوں کو چھپانے کے ساتھ ساتھ معاف بھی کر دے۔ ایک معنی یہ ہے کہ حلیم وہ ہے جو کسی نافرمان کی نافرمانی سے جوش میں نہیں آتا اور کسی سرکش کی سرکشی سے ان کو بے چین نہیں ہونے دیتا، یعنی اللہ ایسا حلیم ہے کہ کوئی کیسی بھی سرکشی کرے اللہ بے چین نہیں ہوتا۔ اور ایک معنی یہ ہے جو کسی عارف نے لکھا ہے کہ ساری تعریفوں کا مستحق اللہ ہے جو جاننے کے باوجود بھی بردباری کرتا ہے
اور عذاب دینے پر قدرت ہونے کے باوجود معاف کرتا ہے۔ صفت حلم میں سے بندے کو وافر حصہ اس طور پر حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ بردباری اختیار کرے اور اپنے آپ کو غصہ پینے پر آمادہ کرے اور بردباری کے ذریعے غصے کی آگ بجھانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے واللہ غفور حلیم میں حلیم کا مطلب۔ ان آیات کریمہ میں حق تعالی شانہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر اللہ کی قسمیں مت کھایا کرو۔ مثلا یہ کہ میں میرے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، بھائی سے بات نہیں کروں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا اور قسم کھا لی، فقیر کو کچھ نہیں دوں گا، یا آپس میں کسی بھی صلح میں نہیں پڑوں گا۔ ایسی قسموں میں اللہ کے نام کو برے کاموں کے لیے ذریعہ بنانا یہ غلط ہے، ایسا ہرگز مت کرو۔ اور اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی ہے تو اس کا توڑنا اور کفارہ دینا واجب ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آیا ہے۔ اور اللہ پاک ان آیات میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لغو اور بیہودہ قسم اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتے۔ لغو اور بیہودہ قسم یعنی یمین لغو یہ ہے کہ منہ سے عادت اور عرف کے موافق بے ساختہ اور ناخواستہ کوئی قسم نکل جائے اور دل کو اس پر خبر تک نہ ہو، ایسی قسم کا نہ کفارہ ہے نہ اس میں کوئی گناہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بالارادہ و بالقصد قسم کے الفاظ واللہ باللہ کہے اور اس سے صرف تاکید مقصود ہو، قسم کا قصد نہ ہو، تو اس پر کفارہ تو لازم ہوگا، جیسے آگے آ رہا ہے۔ لغو قسم کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی گزشتہ امر پر جھوٹی قسم بلا ارادہ نکل گئی، یا یہ کہیے کہ ارادے سے تو نکلی مگر وہ اس کو اپنے گمان میں صحیح سمجھتا ہے، جیسے اپنے علم و گمان کے مطابق قسم کھا لی کہ گزشتہ کل ایسا ہوا تھا اور حقیقتاً نہیں ہوا تھا، یا آئندہ بات پر اس طرح قسم نکل گئی کہ کہنا چاہتا تھا کچھ اور بے ارادہ منہ سے قسم نکل گئی، اس میں گناہ نہیں ہوتا اور اس کو اسی واسطے لغو کہتے ہیں، آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس قسم پر مواخذے کا تذکرہ ہے، یہ وہ قسم ہے جو قصداً جھوٹی سمجھ کر کھائی ہو، اس کو غموس کہتے ہیں، اس میں گناہ ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفارہ نہیں آتا۔ اور ایک یمین منعقدہ بھی ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھو کہ ایمان کی یمین کی 3 قسمیں ہیں۔ یمین کا اصل معنی تو قوت کا ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور قسم میں چونکہ اپنی بات میں قسم کے ذریعے تاکید اور قوت پیدا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو یمین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم مت کھاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اللہ کے سوا اور کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، رواہ الترمذی۔ اور حضرت امام ابو داؤد کی ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ سے آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے باپ دادوں اور ماؤں اور بتوں کی قسمیں ہرگز نہ کھایا کرو، اور اللہ کی بھی قسم نہ کھاؤ الا یہ کہ تم سچے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں بلا وجہ کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یمین کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یمین لغو کا مطلب یہ ہے کہ بلا ارادہ و بلا قصد کے بطور تکیہ کلام کے قسم نکل جائے،
اور حنفیہ کے نزدیک یمین لغو یہ ہے کہ کسی گزشتہ چیز کو سچ سمجھ کر قسم کھا لے اور واقع میں اس کے خلاف ہو۔ شوافع کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں ارادہ ہو، اگرچہ وہ نفس الامر کے خلاف ہو، پھر بھی کفارہ ہوگا۔ یمین غموس کہتے ہیں گزری ہوئی بات پر قصداً جھوٹی قسم کھانا، اس میں حنفیہ کے یہاں یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم گناہ تو ہے، کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ یمین غموس ایک قسم کا جھوٹ ہے اور جھوٹ میں صرف گناہ ہے نہ کہ کفارہ، اور یؤاخذکم سے عذاب اخروی مراد ہے۔ شوافع کہتے ہیں یمین غموس میں کفارہ واجب ہے، بما عقدتم الایمان سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ لہذا یہاں یہ جو آیا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اس یؤاخذکم کی تفسیر ان کے یہاں ادھر سورہ مائدہ میں آئی کہ فَكَفَّارَتُهُ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، تو وہاں کفارتہ نے اس کی تفسیر کر دی۔ تیسری قسم یمین منعقدہ ہے کہ آئندہ فعل کے متعلق قصداً قسم کھانا اور پھر اس کام کو نہ کرنا، حانث ہو جانا، یہ بالاتفاق موجب کفارہ ہے۔ اس آیت میں یؤاخذکم میں منعقدہ کا ہی ذکر ہے۔ سوال ہوگا کہ پھر یمین غموس کا تذکرہ کہاں ہے؟ تو جواب ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وبایمانہم ثمنا قلیلا، اب اس پر صرف عذاب کا تذکرہ ہے آخرت میں کہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اور اسی طرح فاجتنبوا قول الزور، اس طریقے سے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اب یہ یمین کی تینوں قسمیں یہاں اور سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 کے پہلے ہی صفحے پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ چکی۔ دیکھیے اب اس کو کتاب سے ملائیے۔ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 34 پر سطر نمبر 3 چل رہی ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ ای وَلَا تَجْعَلُوا الْحِلْفَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھانے کو اصل میں ایک بات ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن رواحہ اور ان کے بیوی کے بھائی کے درمیان یعنی نعمان ابن بشیر کے درمیان کچھ چکمک ہو گئی تھی، تو عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اب کبھی بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اچھے کاموں کے نہ کرنے کے لیے خدا کے نام کو نشانہ اور ہدف مت بناؤ، اللہ کا نام تو اچھے کام کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ترک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطح ابن اساسہ کے باب میں قسم کھا لی تھی جب مصطح نے واقعہ افک میں لوگوں کی باتوں میں آ کر خود بھی شرکت کر لی تھی، تو حضرت صدیق اکبر نے قسم کھائی تھی کہ اب میں کبھی ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کروں گا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت بھی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سامعین اور طلبہ عزیز، ہمارے اس دور میں بھی بہت سے لوگ کبھی کبھی قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم تیرے جنازے پر شرکت نہیں کروں گا، تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تیرے یہاں شادی میں نہیں آؤں گا، تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ دوست احباب بھی آپس میں کبھی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کبھی بات نہیں کریں گے اور تم سے کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اس طرح کی قسمیں اولاً تو کھانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کھا لی ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ ایسی قسموں کو توڑ دینا واجب ہے اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔
10 مسکینوں کو کھانا کھلا کر یا ان کو کپڑے پہنا کر یا 3 دن کے روزے رکھ کر اللہ کو یہ بات پسندیدہ ہے، اور ایسی قسمیں پوری نہیں کرنی چاہیے اور نہ ایسی قسموں کو نشانہ اور بہانہ بنانا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، تو یہاں ذات الہی مقصود نہیں ہے بلکہ الحلف باللہ عرضۃ لایمانکم، عرضۃ یعنی حجاب اور نشانہ مت بناؤ اللہ کے نام کی قسموں کو، ای نصوبا لہا، یہ نصوباً عرضتاً کی تفسیر فرمائی، بِأَن تُكْثِرُوا الْحِلْفَ بِهِ، بئی طور کے بار بار اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کی عادت ڈال دو، جیسے طلبہ عزیز میں ہوتی ہے، کچھ خواتین میں ہوتی ہیں، تو بار بار اللہ کے نام کی قسمیں مت کھایا کرو، اس کو عادت مت بناؤ۔ ان تبرو، یہاں لا یہ مقدر مانا جائے گا، ای ان لا تبرو، کہ تم نیکی کا کام نہیں کرو گے اس کے لیے تم قسم کھا لیتے ہو۔ وَتَتَّقُوا، ای ان لا تتقوا، کہ ہم تقوی کی راہ پر نہیں آئیں گے۔ وَتُصْلِحُوا، ای اللہ تُصْلِحُوا بین الناس، تو بر سے مراد یہاں الامر المستحسن شرعا یہ ہے، تو لا یہاں مقدر مانا جائے گا۔ اور اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں لا یہ مقدر نہیں ہے، اور اس کے دلائل یہ ہے کہ ان لا تجعلوا اسم اللہ عرضۃ لایمانکم بکثرۃ القسم ارادۃ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، تو مطلب اب لا کو مقدر نہ ماننے کی شکل میں یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کو بکثرت قسمیں کھا کر نشانہ اور حجاب مت بناؤ اس ارادے سے کہ یہ قسمیں کھانا ہمارے لیے نیکی کا کام ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جی، فَتُكْرَهُ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ، مصنف فرماتے ہیں کہ ایسی نیکی کے کاموں کے نہ کرنے کی قسمیں کھانا یہ بری بات ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ وَيُسَنُّ فِيهِ الْحِنْثُ، اور اس میں حانث ہو جانا مسنون ہے، اس لیے کہ روایت میں آیا اذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، تو اس میں حانث ہو جانا چاہیے۔ ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة، اور اس کے خلاف کر کے کفارہ ادا کر دے، نیکی کا کام وغیرہ کر لے جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی، اس لیے کہ اسی طرح اس کے خلاف کرنا یہی طاعت سمجھا جائے گا۔ المعنی، آیت کا مفہوم اور پیغام یہ ہے کہ لا تمتنعوا من فعل ما ذکر من البر ونحوه اذا حلفتم علیہ، کہ تم نیکی وغیرہ کے جو کام ہیں اگر قسم کھا بھی لی تو اس سے قسم کے بہانے رک مت جاؤ، بل ائتوہ، بلکہ تم وہ نیکی کے کام کر لو، وکفروا، اور جو قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے دو۔ اور یہ معنی اس لیے نکالا لأن سبب نزول هذه الآیت الامتناع من ذلك، اس لیے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ نے یا صدیق اکبر نے ان چیزوں سے رک جانے کی قسم کھا لی تھی، تو فرمایا کہ رکو مت، یہ کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ یہاں حانث ہو جانا یہی نیکی ہے اور قسم پوری کرنا یہ گناہ ہے۔ واللہ سمیع لاقوالکم علیم باحوالکم، وہ تمہارے اقوال کو سنتا ہے، تمہارے احوال کو جانتا ہے۔ پھر آگے حکم بیان کیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا تمہاری بیہودہ قسموں پر، وہ ساقط الاعتبار قسموں پر، اور فی ایمانکم جار مجرور مل کر متعلق ہے الکائن سے۔ چونکہ مصنف شافعی المسلک ہیں اس لیے وہ تفسیر کر رہے ہیں یمین لغو کی کہ وَهُوَ مَا يَسْبِقُ إِلَيْهِ اللسان، سبقت لسانی سے جو قسم کھا لی جائے اس کو کہتے ہیں یمین لغو، من غیر قصد الحلف، جس میں قسم کا ارادہ نہ ہو، نحو لا واللہ
بلا واللہ تو فلا اسم فیہ ولا کفارۃ، ایسی قسم میں نہ گناہ ہوگا نہ کفارہ ہوگا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تمہاری پکڑ کرتا ہے ان قسموں پر جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، یہاں کسبت بمعنی قصدت ہے، جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہے، من الایمان، یہ من الایمان ما کسبت قلوبکم کے ما کا بیان ہے، اور وہ پکڑ کب کرتا ہے؟ اذا حنستم، جب تم حانس ہو جاؤ۔ تو امام شافعی کے یہاں اس اعتبار سے یمین غموس میں کفارہ آئے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ جو مؤاخذہ آیا اس کی تبیین اور اس کی تفسیر سورہ مائدہ میں آ گئی، اور باقی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یمین غموس میں کفارہ نہیں ہوگا، توبہ اور استغفار ہوگا۔ اور ابن عبد البر وغیرہ کے حوالے سے ابن حجر نے لکھا ہے کہ صحابہ کا اس پر اتفاق تھا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت آئی، خمس لیس فیہن کفارۃ، اس میں سے ایک یمین غموس بھی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ یہاں مؤاخذہ مطلق ہے تو وہ دار الجزا میں ہوگا، اور آیت المائدہ میں جو مؤاخذہ ہے وہ مقید ہے دار الابتلاء کے ساتھ، لہذا ایک کو دوسرے پر محمول نہ کیا جائے، دونوں کا معاملہ اور نوعیت الگ الگ ہے۔ جی وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أَيْ قَصَدَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ الْأَيْمَانِ إِذَا حَنِسْتُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ لِمَا كَانَ مِنَ اللَّغْوِ، جو کچھ لغو قسم ہو گئی خدائے پاک اس کو معاف کرتے ہیں، حلیم اور وہ بردبار ہیں، بتأخیر العقوبت عن مستحقها، بئی طور کہ وہ مستحق مؤاخذے سے، مستحق عقوبت سے عقوبت کو مؤخر کرتے ہیں، پکڑ کرنے میں جلدی نہیں کرتے، وہ مہلت دیتے ہیں توبہ کی، ورنہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میرے عذاب سے، میری پکڑ سے کوئی بھاگ سکے گا، اس لیے بھی وہ برداشت کر لیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں اور خود تحمل سے کام لیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔